قال اللہ تبارک و تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ورفعنا لک ذکرک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی اور سوموار کا دن تھا۔ اس پر تقریباً پوری امت کا اتفاق ہے۔ ربیع الاول میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور جو دن تھا وہ پیر کا تھا، سوموار کا تھا۔ اللہ مالک الملک جب انبیاء کو مبعوث فرماتے ہیں ان کے ساتھ رحمتوں کو بھیجتے ہیں، ان کے ساتھ برکتوں کو بھیجتے ہیں، ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ ان کی رحمتوں اور برکتوں کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے ان سے ظلمات چھٹ جاتے ہیں، شرک کے بت ٹوٹ جاتے ہیں، ظلمات اور جہل یہ اپنی جگہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسپا کر دیتے ہیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اللہ مالک الملک نے رحمتوں کو نازل فرمایا، برکتوں کو نازل فرمایا، شرک کے بت ٹوٹ گئے۔ اللہ مالک الملک نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ کسی کے مال کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اللہ مال میں اضافہ فرما رہے ہیں۔ اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما رزقتہ۔ اے اللہ ان کے مال میں اضافہ فرما دے، ان کی اولاد میں اضافہ فرما دے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا انس ابن مالک کو اللہ مالک الملک نے کتنی اولاد عطا فرمائی، اور ایسا باغ کہ ایک سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا۔ کسی کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اور امام کائنات کی سیرت کا ایک پہلو یہ ہے جس نے دعا کے لیے کہا اس کے لیے فوراً دعا کر دی۔ جب آپ کو کوئی دعا کے لیے کہے یہ نہیں کہ میں دعا کروں گا، فوراً اس کے لیے دعا کر دیا کریں۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میں نے ایک دن موڈ دیکھا، بڑا ہی اچھا موڈ تھا آپ کا، طیب النفس۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیں۔ آپ نے فوراً دعا کی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ اے اللہ عائشہ کے سارے گناہ معاف فرما دے، اگلے سارے گناہ بھی معاف فرما دے، پچھلے سارے گناہ بھی معاف فرما دے، اعلانیہ گناہ بھی معاف فرما دے، چھپے ہوئے گناہ بھی معاف فرما دے، جو چھپ کر کیے وہ بھی معاف فرما دے۔ ام المؤمنین بڑی خوش ہوئیں، اتنی خوش ہوئیں کہ جھوم کے اپنا سر مبارک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں رکھ۔ امام کائنات نے فرمایا ایسرک دعائی، عائشہ آپ کو میری دعا اچھی لگی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول آپ کی دعا کس کو اچھی نہیں لگے گی؟ دعا کرنے والے آپ ہوں، عرش والا رب آپ کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ فرمایا یہ وہ دعا ہے جو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے، بیگانوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اس لیے آپ کے اصحاب سب سے اعلیٰ ہیں، آپ کی ازواج سب سے اعلیٰ، آپ کے غزوات سب سے اعلیٰ، آپ کا کردار سب سے اعلیٰ، آپ کا گفتار سب سے اعلیٰ۔ اللہ مالک الملک نے آپ کو جو خوبیاں عطا فرمائیں وہ تمام انبیاء علیہم السلام کی خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلیٰ ترین اخلاق اللہ مالک الملک نے عطا فرمایا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، اللہ مالک الملک نے رحمت کو ساتھ بھیجا ہے، اللہ مالک الملک نے دعاؤں کو قبول فرمایا ہے، رحمتوں کو ساتھ بھیجا ہے، برکتوں کو ساتھ بھیجا ہے۔ آج یہ جو ہمارے ہاں عقیدہ رائج ہو چکا ہے
12 ربیع الاول کو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تھی. اس بحث کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر 12 ربیع الاول والے دن تشریف لے کر آتے ہیں. مرحبا یا رسول اللہ، آمد رسول مرحبا، جشن آمد رسول مرحبا. میرے محترم عزیز بھائیوں، کیا یہ عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے؟ کیا یہ عقیدہ حدیث کا عقیدہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی گزار کر عالم برزخ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں میں ہیں، اور یہ پھر عقیدہ رکھنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر 12 ربیع الاول کو تشریف لا رہے ہیں. یہاں بھی آ رہے ہیں، لاہور کے اندر بھی آ رہے ہیں، کراچی کے اندر بھی آ رہے ہیں، پشاور کے اندر بھی آ رہے ہیں، فیصل آباد کے اندر بھی آ رہے ہیں، اس ملک کے اندر بھی آ رہے ہیں، اس ملک کے اندر بھی آ رہے ہیں. ہر جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، ٹھنڈے دل کے ساتھ، کھلے دماغ کے ساتھ، تعصب کی اینک کو اتار کر. ذرا سوچیں، یہ عقیدہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں، پھر ہر سال آپ تشریف لا رہے ہیں، اور ہر جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں. نبی کی جب آمد ہوتی ہے، نبی کی ولادت ہوتی ہے، نبی کی بعثت ہوتی ہے، رحمتیں آتی ہیں. آئیں کہ نہیں رحمتیں؟ اللہ مالک الملک نے روم و ایران کے خزانے، کیسر و کسرا کے خزانے عطا فرمائے یا نہیں فرمائے؟ اللہ مالک الملک نے اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا یا نہیں فرمایا؟ جوگ در جوگ لوگ بت پرستی سے تائب ہو کر اسلام کے اندر آئے یا نہیں آئے؟ یہ رحمتیں آپ کو اب یہاں پر بھی نظر آ رہی ہیں. ہر سال سیلاب آ رہا ہے، ہر سال تباہی ہو رہی ہے، لوگ مختلف بیماریوں کے اندر وائرسز میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور بیماریاں تھوک کی صورت میں نازل ہو رہی ہیں. مہنگائی کا عذاب آ چکا ہے، لوگوں کے اوپر جابر حکمرانوں کا عذاب آ چکا ہے، سیلاب کا عذاب ہر سال آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معیشت کی تنگی کا کوڑا برس رہا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہر سال ہوتی تو یہی حالت ہوتی؟ بتلائیں ذرا بتلائیں تو صحیح. او اللہ والو، نبی تو جہاں سے گزر جاتا ہے نا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہو جاتی ہیں. ذرا دیکھیے تو صحیح، ایک کٹیا کے پاس سے اللہ کے نبی گزرے ہیں. ایک کٹیا ہے، اس کٹیا کے کیا کہنے؟ ایک جھونپڑی ہے، اس جھونپڑی کے اوپر لوگوں کے جو محلات ہیں وہ قربان کر دیے جائیں. اللہ 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 اکبر. اس کٹیا کے پاس سے، ام معبد کی کٹیا کے پاس سے امام کائنات گزرے ہیں، داخل ہوئے ہیں، سلام کیا ہے، فرمایا کہ اس بکری کے دودھ کو دھو لیں. بالاختصار آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. فرمایا اگر آپ دودھ دیکھتے ہیں تو دھو لیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ لگایا ہے، بکری تو جیسے انتظار کر رہی ہو، زبان ہاتھ سے کہہ رہی ہو کہ مجھے تو اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے آپ بکریوں کے ساتھ چروانے کے لیے، لیکن میرے دودھ کو وہ دوئے گا جو رحمت للعالمین ہوگا، میرے دودھ کو وہ دوئے گا جو سید الاولین والآخرین ہوگا، میرے دودھ کو وہ دوئے گا جو کہ شفیع المذنبین ہوگا، میرے دودھ کو وہ دوئے گا جو سید البشر ہوگا، سید ولد آدم ہوگا، میرے دودھ کو تو وہ دوئے گا جس کے بارے میں اللہ مالک الملک نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، جس کے بارے میں اللہ مالک الملک نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، جس کے بارے میں اللہ مالک الملک فرما رہے ہیں لعمرک، تیری عمر کی قسم، جس کے بارے میں اللہ مالک الملک فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، جس کے بارے میں اللہ مالک الملک فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کے بارے میں اللہ مالک الملک فرما رہے ہیں سراجا منیرا، جس کے بارے میں اللہ مالک الملک فرما رہے ہیں خاتم النبیین. وہ میرے جو ہے وہ دودھ کو دھوئے گا. امام کائنات نے ہاتھ لگایا ہے اور دودھ آنا شروع ہوا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کو برتنوں میں ڈالنا شروع کیا، اور اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ دودھ کے برتن ختم ہو گئے، دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. نبی جب آتے ہیں تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ نہیں ہے ایک عذاب گیا دوسرا آ گیا، ایک عذاب گیا دوسرا آ گیا، مہنگائی گئی تو فلاں چیز آ گئی، اللہ کے عذابوں کا کوڑا برستا رہا. یہ نہیں ہوتا، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ کیسا عقیدہ ہے؟ آپ کی آمد ہو چکی ہے، ہو رہی ہے، آپ آ رہے ہیں. ہر جگہ پہ اپنی صفات کے لحاظ سے موجود ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے.
کسی اور میں یہ صرف داخل کریں گے وہ شرک ہو جائے گا. اس چیز سے توبہ کریں, استغفار پڑھیں. اشتہاروں کے اوپر لکھا ہوا ہے. عقیدہ توحید جب ختم ہو جائے گا, چلا جائے گا, شرک آ جائے گا. کیا آئے گا وہاں پر؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے گئے, ام معبد کی جھونپڑی سے ابو معبد آئے ہیں. اللہ اکبر. کہا کون آیا ہے اس گھر میں, بڑی خوشبو آ رہی ہے. ام معبد نے جو تعریف آپ کی ہے اس کو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلہ ولا تزری به سجلہ. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوبصورت ہیں جیسا کہ 14ویں کا چاند ہی لباس پہن کے نیچے آ گیا ہے. چمکتا ہوا چہرہ ہے, نہ توند بڑی ہوئی ہے, نہ بالکل ہی اپنی پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی ہے. بال گنگریالے بھی ہیں, سیدھے بھی ہیں. آنکھیں بہت خوبصورت ہیں. فی عینیہ دعج, آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں. جو سفید حصہ ہے بہت زیادہ سفید, جو اس کے اندر سیاہ حصہ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ سیاہ ہے. حلو المنطق, بولتے ہیں تو مٹھاس ہی مٹھاس ہے. اور ایسے زبان سے موتی بکھر رہے ہیں جیسے تسبیح کے دانے جو ہیں وہ نیچے گر رہے ہیں. جو کوئی دور سے دیکھتا ہے تو روب طاری ہو جاتا ہے, جو قریب آتا ہے اتنی میٹھی زبان ہے, اتنی شفیق زبان ہے کہ آپ کو سنتا ہی چلا جائے, آپ کو سنتا ہی چلا جائے. اور آپ کے ساتھی اتنے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں, باادب کھڑے ہیں, آپ حکم دیتے ہیں فوراً دوڑ کر لپکتے ہیں. بہت ہی پیارا منظر جو ہے. ام معبد رہنے والی تو جھونپڑی میں ہے, رہنے والی تو دیہات میں ہے, لیکن کیسا عظیم منظر انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کا بیان فرمایا ہے. تو محترم عزیز بھائیو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو اللہ کی رحمتیں آئیں, اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں, اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر جا چکے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں ہے, جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خواب میں آپ کا مقام دکھایا گیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس میں جانے دیجیے. تو کہا گیا آپ کی ابھی کچھ عمر باقی ہے, جب آپ کی وہ عمر مکمل ہو جائے گی آپ اس میں داخل ہو چکے ہوں گے, ہو جائیں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام برزخ کی زندگی میں اپنی جنت کے اندر ہیں, اعلیٰ مقام کے اندر ہیں. یہ عقیدہ رکھنا کہ یہاں بھی آ گئے ہیں وہاں بھی آ گئے ہیں, یہ عقیدہ درست نہیں ہے. ایک اللہ کا نبی قیامت سے پہلے آئے گا, وہ اللہ کا نبی بن کے نہیں امتی بن کے آئے گا. اور دیکھیں پھر جیسا کہ ابتدا میں ذکر کیا, اللہ کا نبی آتا ہے رحمتیں آتی ہیں. سنن ترمذی کی روایت ہے, حدیث نمبر 2240. اللہ کا نبی جب وہ آئے گا اللہ اتنی رحمتوں کو نازل کرے گا, فتنوں کو ختم کر دے گا. کتنے فتنے ہیں اس وقت پھیلے ہوئے دنیا کے اندر, پاکستان کے اندر. اللہ فتنوں کو ختم کر دے گا. جو ہے وہ دجال کا فتنہ ختم ہو جائے گا, یاجوج ماجوج کا فتنہ ختم ہو جائے گا, سرکش قوموں کا فتنہ ختم ہو جائے گا. صلیب کو توڑ دیں گے, خنزیر کو حرام کر دیں گے, جزیے کو ختم کر دیں گے. اور صحیح حدیث کے اندر ہے ایک انار جو ہے, ایک انار ایک بہت بڑا گروہ کھائے گا, ختم نہیں ہوگا. اتنی اللہ کی برکت ہو جائے گی رزق کے اندر. اور اس کے چھلکے کے اندر وہ پورے کا پورا گروہ جو ہے سایہ لے گا. ایک اونٹنی کا جو دودھ ہے ایک گروہ کے لیے کافی ہوگا, ایک گائے کا جو دودھ ہے وہ ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا, ایک بکری کا جو دودھ ہے ایک پورے گھرانے کے لیے کافی ہوگا. اللہ تعالیٰ کچھ عرصے کے لیے ایک نبی کو بھیجیں گے, اللہ تعالیٰ ایسے رحمتوں کا نزول فرما دے گا. اس لیے یہ جو عقیدہ رکھنا ہے یہ درست عقیدہ نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کو تشریف لاتے ہیں, آپ کی آمد ہوتی ہے. یہ عقیدہ اہل اسلام کا عقیدہ نہیں ہے. اللہ مالک الملک ہمیں صحیح عقائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.